سیدہ ہائے سیدہ صبت علی یا مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واللہ یا مریم الکبریٰ صلوات اللہ حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز دور دراز سے محنتیں مشقتیں اور جافشانیاں اٹھا کر بارگاہ حسینی میں آنے والے باوقار عزادار یہ 4 روزہ مجالس جو سالانہ مجالس کا ایک تسلسل ہے، ہر سال اس عظیم بارگاہ میں یہ عظیم ذکر ہوتا ہے۔ کانودر میں نے سال گزشتہ عرض کیا تھا کہ میرے بچپن کے تصورات کی یہ کربلا ہے، میرے محسوسات کی یہ کربلا ہے، چونکہ جب غربت کے زمانے میں آنکھ کھولی تھی تو ذہن میں کربلا کا خاکہ نہیں تھا۔ کربلا جانے سے پہلے جو ایک تصویر بچپن میں کربلا کی بن جاتی ہے، وہ تارا گڑھ کے بچوں کے ذہن میں اکثر یہ بات ہے کہ اگر کربلا ہوگی تو کیسی ہوگی، تو یہی سوچتے تھے کہ جیسی کانودر کی سرزمین ہے، جیسے وہاں روزے ہیں ویسے کربلا میں خیام ہوں گے، اور جیسے وہاں میدان ہے ویسے ہی کربلا کا میدان ہوگا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میری
قلبی عقیدت ہے، اور والد محترم مرحوم سید کرار حسین علی اللہ مقامہ نے بہت چاہا کہ میں آپ کے روبرو آ کے کچھ خطاب کروں، لیکن یہاں کا نظم و نسق کسی کو بیچ میں گھسنے کی اجازت نہیں دیتا، جو اپنے اندر ایک بہترین عمل ہے کہ نظام ایسا ہی پختہ ہونا چاہیے کہ جہاں کسی کی بھی شفاعت قابل قبول نہ ہو۔ توجہ کیجئے گا، یہ ایام اعضاء میں ہونے والی مجالس تھی جو ماہ سفر میں کبھی ہوا کرتی تھی، ابھی کچھ برسوں سے اس کو عزائے فاطمی سے منظم کر دیا گیا ہے۔ میں دونوں باتوں کو جمع کرنا چاہتا ہوں، مومنین آ جائیں تو اصل اپنے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ چونکہ یہ ایام عزائے فاطمیہ کے نام سے موسوم ہے اور جانے جاتے ہیں، ذہن میں سوال ابھرتا ہے، چونکہ وزڈم پاور کا دور ہے، بدھیمانی کا دور ہے، عقل و خرد کا دور ہے، سوشل میڈیا پر تھرکتی ہوئی انگلیاں، ہر لمحے پاس ہوتا ہوا میسیج، ہر طرف سے عقل و خرد کی جولانی اور فکر کی روانی میں آدمی یہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے۔ تو جب دو روایتیں ذاکرین کرام بیان کرتے ہیں شہزادی کی شہادت کے حوالے سے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کی ایک لوتی بیٹی پیغمبر کی وفات یا شہادت کے بعد 75 دن زندہ رہیں یا 95 دن زندہ رہیں۔ غور کیجئے گا، 75 دن یا 95 دن۔ جو اس دور کے بدھیمان اور عقلمند انسان ہیں وہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب، جو اختلاف ہوتا ہے کسی بات میں وہ 1-2 دن کا ہوتا ہے، 20-25 دن کا نہیں ہوتا۔ بھئی اگر آپ سے چاند کی تاریخ پوچھی جائے تو آپ 1-2 دن تو آگے پیچھے بتائیں گے۔ تو شہادت کی تاریخ 75 دن بعد یا 76 دن بعد ہو، 78 دن بعد ہو، 73 دن بعد ہو، 74 دن بعد ہو، 1-2 دن کا آگے پیچھے تو سمجھ میں آتا ہے۔ 95 دن ہو تو 94 دن ہو، 93 دن ہو، 96 دن ہو، 97 دن ہو۔ یہ 75 سے 95 دن کا معاملہ کیا ہے؟ 20 دن کا ڈیفرنس یہ کیسے آ گیا؟ یہ سوال ہونا چاہیے، بنتا ہے سوال، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عقیدت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ عقل کی گرہوں کو بالائے طاق رکھ دیا جائے۔ عقیدت کہتے ہی عقل کی کشادگی کو ہے، عقیدہ نام ہی عقل کی فراوانی کا ہے، ایسی عقل جو حب آل محمد میں سرشار ہو، جس نے فضائے عشق و محبت میں پرواز کا سلیقہ سیکھا ہو۔ اگر اس عقل کو پرواز کا سلیقہ آ جائے تو اسے حق ہے کہ مدحت کی گرہ کھولنے کے لیے سوال کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ توجہ فرمائیے گا، اہل علم اہل شعور تشریف فرما ہے، مجلسی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، دن بھر اور زمانے سے مجلسیں سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، بہت آسانی سے بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے عربی زبان میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ شہزادی وفات پیغمبر کے بعد 75 یا 95، 75 یعنی 75 اور 95 یعنی 95۔ یہ 75 اور 95 جو لفظ ہے اس کے کیا معنی ہے؟ دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک ہے 70، ایک ہے 90۔ 70 کے معنی ہے 70 اور 90 کے معنی ہے 90۔ توجہ، 70 کے معنی ہے 70 اور 90 کے معنی ہے 90۔ چونکہ پرانے زمانے میں عرب حضرات عربی پڑھتے وقت نہ حروف پر اعراب لگاتے تھے، زبر زیر لگاتے تھے، نہ ان کے نیچے نقطے لگاتے تھے کہ پتہ چلے کہ یہ کیا لفظ ہے۔ پڑھنے والا اپنے علم و ہنر کے سانچے میں عبارت کو ڈھال کے سلیقے سے پڑھ لیتا تھا، سیاق و سباق کی رعایت کر کے۔ اب یہاں لفظ ہوا 90 اور 70۔ 70 کے معنی 70، 90 کے معنی 90۔ چونکہ نقطے نہیں لگائے جاتے تھے اس لیے راوی کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ 70 لکھا ہے یا 90 لکھا ہے۔ غور کیجئے گا، 70 لکھا ہے یا 90 لکھا۔ اگر نقطے ہوتے تو 70 پتہ چلتا، 90 پتہ چلتا۔ تو چونکہ نقطے نہیں لگے تھے تو کسی راوی نے 70 پڑھا تو 75 دن کہا، کسی نے 90 پڑھا تو 95 دن کہا۔ لہذا یہ روایت کے اختلاف کی بات نہیں ہے، راوی کے فہم میں، اس کی سمجھ میں جو آیا اس نے اس حساب سے پڑھا۔
اب آپ پوچھیں گے صاحب 75 دن کیسے ہوئے؟ یہ میں آپ کو ایک کیلکولیٹ کر دوں بچوں کو سمجھانے کے لیے، چونکہ جیسے جیسے ادائے فاطمی کا یہ سلسلہ آگے بڑھے گا ویسے معترضین اعتراضات بھی کریں گے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر اٹھنے والے سوال سے پہلے جواب کے لیے لوگوں کو آمادہ کر دیا جائے، تاکہ یہ پتہ تو چلے کہ جہاں سے تمہاری فکریں ختم ہوتی ہیں وہاں سے شیعان آل محمد کی فکروں کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں دشمن کی فکر سوچنا چھوڑ دیتی ہے وہاں سے مدحت آل محمد کا سفر کرنے والے فکر کے طائروں پر سوار ہو کر فضائے عشق و محبت میں پرواز کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ لہذا یہ بھی سمجھ لیں ہم کہ یہ 75 دن اور 95 دن کیسے ہوئے۔ پیغمبر اسلام کی شہادت یا وفات کی تاریخ کیا ہے؟ 28 صفر المظفر۔ تقریباً علماء شیعہ کے نزدیک یہ متفق علیہ فیصلہ ہے، کہیں کہیں لوگوں نے 12 ربیع الاول لکھی ہے اور اس میں آنا جانا دونوں لکھا ہے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ کب آئے اور کب گئے۔ اور ایران کی طرف سے یہ اہتمام کیا گیا کہ صاحب 15 سے 10 سے لے کے یا 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت منا لیا جائے، تاکہ امت مسلمہ کے سارے فرقے اس بات پر جمع ہو جائیں، ذکر پیغمبر کھل کے منا لیا جائے۔ لہذا 12 سے 17 تک کے درمیان ہفتہ وحدت کہا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ پیغمبر تک پہنچنے کے لیے 12 اور 5 ہی کا سہارا لیا جا سکتا ہے، 12 اور 5 ہی کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ لہذا توجہ کیجئے گا، اس طرح اب وہ ربیع الاول کی بات چھوڑ دیجئے، 28 صفر 17 ربیع الاول کو ولادت ہے، 28 صفر کو شہادت ہے۔ پیغمبر اسلام کی شہادت کے 75 دن کے بعد شہزادی کی ایک روایت یہ کہ شہادت ہوئی ہے۔ 75 دن کیسے ہوئے؟ 2 دن ماہ سفر کے، توجہ ہے آپ کی، ماہ سفر کے 2 دن، ماہ ربیع الاول کے 30، ماہ ربیع الثانی کے 30 اور 30 60 اور یہ 2 62، ماہ جمادی الاولیٰ کے 13 دن، 62 اور 13 75۔ تو 13 جمادی الاولیٰ کو جو تاریخ شہادت ہے وہ پیغمبر کی شہادت کے 75 دن کے بعد کی تاریخ ہے۔ ایک بات واضح ہو گئی۔ اسی میں آپ 20 اور جوڑ دیجئے، جب آپ 75 میں 20 جوڑیں گے تو 95 ہو جائیں گے۔ لہذا 13 جمادی الاولیٰ میں جب 20 دن کا اضافہ کریں گے تو 3 جمادی الثانیہ آ جائے گی، اور یہ 3 جمادی الثانیہ شہادت صدیقہ طاہرہ کی تاریخ ہے جو 75 دن کی روایت کے حساب سے ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اب ایک اختلاف اور علماء نے بیان کیا ہے، کسی نے کہا 40 دن کی بھی روایت ہے، کسی نے کہا 70 دن کی بھی روایت ہے، کسی نے کہا 90 دن کی بھی روایت ہے۔ تو 2 روایتوں تو یہ ہو گئی، 40 دن 70 دن اور 90 دن، اس کا مطلب ہے 3 روایت اور ہو گئی، تو گویا 5 روایتیں شہادت کی ہو گئی۔ توجہ کیجئے گا، 5 روایتیں شہادت کی ہو گئی، لیکن 75 اور 95 میں تقریباً سبھی شامل ہو گئی، اس سے لے کے ساری روایتیں شامل ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اختلاف کیوں کیا گیا؟ ایک صدیقہ طاہرہ کی شہادت کو 5 تاریخوں میں کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، نگاہ قدرت میں جن چیزوں کی عظمت ہوتی ہے انہیں محفوظ رکھا جاتا ہے، پردہ راز میں رکھا جاتا ہے، مستور کیا جاتا ہے۔ اگر نہ سمجھ میں آئے بات تو مجھے بتائیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بتائے امت مسلمہ کے راوی، بتائیں امت مسلمہ کے علماء کہ لیلۃ القدر کس رات کو کہتے ہیں؟ کسی نے کہا 17 کو کہتے ہیں، کسی نے کہا 19 کو کہتے ہیں، کسی نے کہا 21 کو کہتے ہیں، کسی نے کہا 23 کو کہتے ہیں، کسی نے کہا 27 کو کہتے ہیں۔ بھئی رات تو ایک ہی ہے، یہ 5 راتوں کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا ہے؟ شاید یہی وجہ ہے عظمت فاطمہ کو بھی معصوموں نے فرمایا فاطمہ کی ذات لیلۃ القدر کی طرح ہے، جیسے اسے مخفی رکھا گیا ایسے ہی ذات فاطمہ کو بھی مخفی رکھا گیا۔ لہذا
اس لیے توجہ فرمائیے گا، یہ تو تاریخ شہادت کی بات ہے، اسی طریقے سے قبر زہرا کی بھی بات ہے۔ جناب سیدہ کی قبر کو بھی مخفی رکھا گیا، جناب سیدہ کی قبر کو، اور صحیح روایات علماء اہل شیعہ کے نزدیک پائے جاتے ہیں۔ جب کسی نے پوچھا معصوم سے کہ کہاں زیارت کریں شہزادی کی، آپ نے فرمایا کہ بیت الحزن میں جا کے زیارت کرنا، وہاں شہزادی کا مزار ہے، وہاں شہزادی کی قبر ہے، جا کے زیارت کرنا۔ کسی نے پوچھا مولا کسی اور امام سے، مولا شہزادی کی قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا جنت البقیع میں جا کے کر لو۔ پھر کسی راوی نے پوچھا مولا شہزادی کی قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، کہ پیغمبر نے فرمایا ما بین القبر والمنبر روضۃ من ریاض الجنہ، منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان کا حصہ جنت کا حصہ ہے، اس علاقے میں جہاں کی چاہو زیارت کر لو۔ تو تین روایتیں تو تقریباً صحیح روایتیں یہ ملتی ہیں۔ توجہ، کیا کہا کہ بیت الحزن میں زیارت کر لو، جنت البقیع میں زیارت کر لو، قبر رسول سے منبر رسول کے درمیان کے حصے میں زیارت کر لو۔ سوال یہ ہے کہ عصمتوں نے، معصومین نے، ائمہ اطہار نے صدیقہ طاہرہ کی قبر کی نشاندہی کیوں نہیں کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہاں تک کہ آیت اللہ مرعشی کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کو بڑی تڑپ تھی، طلب نہیں تھی خالی، طلب کے ساتھ جب تڑپ ہو جائے، توجہ کیجئے گا، تو عشق اپنی منزل کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ لہذا یہ عشق تھا آل رسول سے کہ کہا کہ مجھے سیدہ کی قبر کی زیارت کرنی، لہذا آپ نے 40 دن تک تمام چیزوں کو ترک کر کے عبادت خدا میں انجام دینے لگے، جسے چلہ کھینچنا کہتے ہیں، سب کچھ ترک کر کے اس امید پر کہ مجھے قبر فاطمہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ 40 دن جب مکمل ہو گئے تو 40ویں دن، روایت کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے، ان کے بیانات میں لکھا ہے کہ 40ویں دن آغا مرعشی نے خواب دیکھا کہ پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اے مرعشی، اگر تمہیں ہماری بیٹی کی قبر کی زیارت ہی کرنا ہے تو قم المقدس چلے جاؤ، وہاں ہماری ایک بیٹی معصومہ قم ہے، اس کی زیارت کر لو، ہم تمہیں قبر فاطمہ کی زیارت کا ثواب دیں گے۔ آغا مرعشی نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا لب ہلانے کی گنجائش تو نہیں ہے، لب کشائی کی گنجائش تو نہیں ہے، مگر عشق صدیقہ طاہرہ میں، محمد و آل محمد کے عشق میں سرشار ہوں۔ 40 دن تک اس لیے محنت کی تھی کہ قبر فاطمہ کی زیارت مل جائے، میں وہاں کی زیارت ضرور کروں گا۔ آپ نے فرمایا مگر مولا یہ تو فرما دیجئے آخر اس کی وجہ کیا ہے، آپ زیارت کیوں نہیں بتانا چاہتے، وہ نشاندہی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ روایت کہتی ہے پیغمبر نے فرمایا اِنَّا قبر فاطمہ سر من اسرار اللہ، قبر فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اللہ اکبر۔ اب غور کیجئے گا، جس کی قبر خدائی راز ہو اس کی ذات کا کتنا کمال ہوگا، جس کی ذات کا کیا عالم ہوگا کہ قبر فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے محفوظ کیوں رکھا گیا؟ دیکھیے اب تک روایات کا اختلاف میں نے بتایا، نظریات سے میں نے آپ کو آگاہ کیا، لیکن اخبارات اور روایات جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، مگر کبھی کبھی عقل روایات کے سامنے گھٹنے تو ٹیک دیتی ہے مگر ضمیر کو اطمینان نہیں دلا پاتی، قوت فکر کو اطمینان نہیں دلا پاتی کہ آخر سیدہ کی قبر کو محفوظ کیوں رکھا گیا۔ توجہ کیجئے گا، اگر اب تک دنیا کے سمجھ میں روایات کی بالادستی نہیں آئی، روایات کی برتری نہیں آئی، عصمتوں کا فرمان ذیشان سمجھ میں نہیں آیا، معصوموں کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آئی، عصمت و طہارت کے علم کے بہائے ہوئے دریا سے مکمل طور سے اگر ہم اور آپ فیضیاب نہیں ہوئے تو اس دور کی سیاست نے ہمیں سارے مسائل سے آگاہ کر دیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب سمجھیے
کہ فاطمہ کی قبر کو، سیدہ کی قبر کو، صدیقہ طاہرہ کی قبر کو راز الہی کیوں بنایا گیا، کیوں مخفی رکھا گیا، کیوں اپنوں سے بھی محفوظ رکھا گیا، غیروں سے بھی محفوظ رکھا گیا؟ اس کا ثبوت ہمیں تب ملا جب داعش کے دہشت گردوں نے سوریا میں جناب حجر ابن عدی کندی کی قبر کو کھودنا شروع کیا۔ اب سمجھ میں آیا حکمت آل محمد یہ تھی کہ اگر داعش کے گنڈے عداوت میں اتنا بڑھ گئے ہیں تو کہیں آگے چل کے عصمتوں کی قبریں نہ کھولی جائیں۔ اس لیے ضروری تھا، آج میرا جملہ واضح ہو جائے، اس لیے ضروری تھا۔ لیکن میں ایک شعر کہہ کے، ایک مصرع ہے شاید یا بات ہے آپ تک پہنچ جائے، جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا ذرا انہیں بھی لحد سے نکال کر دیکھو۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، اگر قبریں کھودنے ہی کا شوق ہے اور حجر کی قبر کو کھود لیا گیا تو ذرا پہلو پیغمبر بھی کھول کے دیکھو۔ ہمارے والوں نے تو زندگی کا ثبوت دے دیا، ذرا جہنمیوں کے بھی چہرے سے نقاب ہٹاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمتوں کے تقاضے یہ تھے، عصمتوں کی حکمتوں کے تقاضے یہ تھے کہ قبر سیدہ کو محفوظ رکھا جائے۔ یہ تو دو باتیں ہو گئی، ایک تاریخ کے حوالے سے، ایک قبر کے حوالے سے، ایک راز الہی کے بیان سے۔ اب یہ جو مجلسیں پورے ہند و پاک میں ہو رہی ہیں اور بعنوان عزائے فاطمی ہو رہی ہیں، تو اب کچھ لوگوں کو اپنوں کی حماقت اور غیروں کی سیاست، ہمیں دونوں کا ماتم ایک ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ تو کبھی اپنے حماقت کر کے پوچھتے ہیں مولانا اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، آخر یہ بیچ میں اور 5 مجلسوں کا، 20 دن مجلسوں کا یہ عزائے فاطمی کا سلسلہ شروع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کچھ لوگوں نے سوچا شاید ذاکرین نے اپنے لیے شروع کر دیا ہے تو انہیں مورد الزام بنانا شروع کر دیا۔ توجہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ جناب سیدہ کی یہ مجلسیں جو برپا ہو رہی ہیں، اپنی جگہ سوال بظاہر درست ہے، پوچھنے کا ادھیکار ہے۔ سل تفقہن ولا تسأل تعنتا، مولا فرماتے ہیں سوال کرو مگر سمجھنے کے لیے، الجھنے اور الجھانے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے سوال کرو، سکھانے کے لیے نہیں، علم کی معلومات میں اضافے کے لیے سوال کرو، عالم کو نیچے دکھانے کے لیے نہیں۔ اپنے غرور علمی پہ کنٹرول کرو اور کشکول گدا کو پھیلاؤ، شاید عالم کے لب شیری سے تمہارے کاسے میں کچھ آ جائے۔ لہذا پوچھو، پوچھنا غلط نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن نے کہا، دو بار کہا، فَاسْأَلُوا 2 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ علامہ سہیل افندی صاحب قبلہ اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے کہ میں سوچا کرتا تھا کہ قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ 2 جگہ کیوں آیا؟ توجہ کیجئے گا۔ مگر جب منبر سلونی سے امیر بیان و سخن، خالق نہج البلاغہ، امیر کائنات مولائے متقیان نے مسجد کوفہ سے یہ اعلان کیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تب سمجھ میں آیا کہ مولا نے 2 بار سلونی کیوں کہا؟ چونکہ قرآن نے 2 بار کہا تو ناطق قرآن نے بھی 2 بار کہا۔ لہذا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھیے، اہل علم سے پوچھیے، پوچھنا غلط نہیں ہے، سوال کرنا غلط نہیں ہے، مگر سوال سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ضرور پوچھیے، اور بہت ضروری ہے کہ پوچھیے۔ دیکھیے
آج کل ہمارے یہاں کی سب سے بڑی پرابلم یہ ایک میسج کے طور پر کنوے کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے تکراری ہو، مگر کچھ چیزیں تکراری بھی ہو جائیں تو میسج کے عنوان سے روزانہ فیس بک اور واٹس ایپ پر آپ مسلسل تکراری میسیجز پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے ایک میسج اور سن لیجیے۔ آج کل کا سسٹم یہ ہو گیا ہے کہ کسی بھی سرپھرے نے آل محمد کے خلاف 2 جملے لکھے اور لکھ کے شیعہ گروپس پر پوسٹ کر دیے اور جوانوں کا خون کھولنے لگا، اور اب جوانوں نے اس پوسٹ کو اٹھایا اور کاپی پیسٹ کر کے مولانا کو بھیج دیا، پیش امام صاحب آپ اس کا جواب دیں، یہ فلاں اہل سنت نے، فلاں باغی نے، فلاں ناصبی نے، فلاں خارجی نے آل محمد پہ یہ اعتراض کیا ہے، آپ اس کا جواب دیں، آپ اس کا جواب دیں۔ کبھی ذاکرین سے پوچھتے ہیں، کبھی علماء سے پوچھتے ہیں، کبھی واعظین سے پوچھتے ہیں، کبھی پیش نماز سے پوچھتے ہیں، اپنے گھر کے عالم دین سے پوچھتے ہیں، اور یہ پوچھنے والے 16 17 18 سال کے لڑکے نہیں ہیں، یہ 20 25 سال کے نوجوان نہیں ہیں، یہ ہیں 75 سال کے، 70 سال کے، 60 برس کے، 50 برس کے۔ اب آپ بتائیے 50 برس کا آدمی اگر آل محمد پر اٹھائے گئے 2 سوال کے جواب میں کسی عالم سے پوچھ رہا ہے تو ہمیں یہ پوچھنے کا ادھیکار ہے کہ نہیں؟ حضور آپ 15 سال میں بالغ ہوئے تھے، آپ کی 50 سال کی عمر ہو گئی ہے، 35 سال آپ فرش اعضاء پہ بیٹھ کے مجلسیں سن رہے ہیں، میرا جملہ واضح ہو جائے، 35 سال سے آپ مجلس اعضاء سن رہے ہیں، اگر 35 برس کی مجلسیں سننے کے بعد بھی دفاع آل محمد میں اگر فیس بک پہ 2 جملے نہ لکھ سکو تو مجھے بتاؤ روز آخرت آل محمد کو کیا جواب دو؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ ذرا ضمیر کی عدالت میں اس مقدمے کا فیصلہ کر کے دیکھیے گا کہ اگر ہمارے پاس آل محمد کے خلاف کچھ سوال آتے ہیں اور ہم ان کا جواب نہیں دے پاتے تو وجہ کیا ہے؟ بھئی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو پڑھانے والے معلم جو منبر پہ آ رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں، یا پھر جو مجمع سننے آ رہا ہے وہ سنتا تو ہے سمجھتا نہیں۔ تو اگر دونوں صورتیں ہیں تو دونوں بدلیے، اگر پڑھانے والا ٹھیک نہیں ہے تو اسے بدلیے، اور اگر پڑھنے والے ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپنا مزاج بدلے۔ بہت ہو گیا، توجہ کر لیجئے ایک جملے پر، بہت ہو گیا، 1400 سال سے ہم شیعت کی جانب سے ڈیفینس کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا دلیل دیجئے، غدیر پہ دلیل دیجئے، تطہیر پہ دلیل دیجئے، مودت پہ دلیل دیجئے، عصمت پہ دلیل دیجئے، ہم قرآن پڑھاتے آئے، روایت سناتے آئے، تاریخ بتاتے آئے، بہت ہو چکا، اب ہم ڈیفینس پوزیشن پہ نہیں ہیں، اب ہم اٹیک پوزیشن پہ ہیں۔ اب ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ غدیر میں کیسے بنایا گیا، اب ہم یہ پوچھیں گے سقیفہ میں کیسے منتخب کیا گیا۔ کب تک ہم دلیلیں دیں گے؟ اب ہم آپ سے پوچھیں گے، بھائی آپ بتائیے آپ نے کیسے منتخب کیا؟ تو کسی نے کہا حضور والا ہم نے اس لیے منتخب کیا کہ پیغمبر کے زمانے میں حضرت نے نماز پڑھائی تھی، تو جو پیغمبر کے زمانے میں امام ہو سکتا ہے کیا وہ بعد پیغمبر امام نہیں ہو سکتا؟ تو ہم نے کہا حضور یہ نہ کہیے، نماز پڑھانے سے قیادت نہیں ثابت ہوتی۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، آپ کی فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ تو شیعوں کا ترہ امتیاز ہے جہاں صرف عادل کے پیچھے پڑھی جاتی ہے۔ تو جس کے فقہی نظریے میں فاسق و فاجر کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، ان سے کہنا چاہتا ہوں کسی کے نماز پڑھانے سے اما اس کا ایمان ثابت نہیں ہوتا، قیادت کیسے ثابت ہوگی؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول اس لیے مجھے لگتا ہے اب ڈیفینس کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اٹیک پوزیشن پہ آنا چاہیے۔ دشمن ہر طرف سے اٹیک کر رہا ہے تو ہمیں بھی اٹیک پوزیشن کا حق ہونا چاہیے، ہمیں بھی اب دلیلیں مانگنا چاہیے، کیونکہ ہماری دلیلوں ان کے سمجھ میں ہماری دلیلیں نہیں آ رہی ہیں، تو اب ان کی سمجھی ہوئی دلیلوں کو رد کرنا ضروری ہے۔ اور فرمایا آپ نے، تو اس لیے بہتر یہ ہے۔ تو اب آج کل لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مولانا عزائے فاطمی کی ضرورت
کیا ہے، اتنی مجلسیں تو ہو ہی رہی تھی، مستقل مجالس ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے مستقل مجلسیں ہو رہی، ایک آدمی مرتا ہے تو سوم سے لے کے پنجم، پنجم سے لے کے دہم، دہم سے لے کے 20واں، پھر مہینہ، پھر 40واں، پھر ماہی، پھر سہ ماہی، سہ ماہی، پھر 6 ماہی، پھر 9 ماہی، پھر برسی۔ کم سے کم ایک آدمی کی 12 مجلسیں تو ہو ہی جاتی ہیں مرنے کے بعد، چاہے اس نے کسی کی 12 مجلسوں میں شرکت نہ کی ہو، مگر اس کی 12 مجلسوں میں سب کو شرکت کا حکم رہتا ہے کہ شرکت کریں۔ توجہ کیجئے گا، آج کے اس دور میں اگر آپ 1 گھنٹے مجلس میں بیٹھے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مجلسیں زیادہ ہو رہی ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے 24 گھنٹے کا کبھی حساب میں لائیے گا کہ آپ نے دن بھر کے 24 گھنٹوں میں کیا کیا کیا۔ ابھی ورلڈ کپ گزرا ہے، آپ 7 گھنٹے بیٹھ کے میچ دیکھ چکے ہیں۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، 7 گھنٹے بیٹھ کے میچ دیکھا ہے، تمنا تو یہی تھی کہ جیت جائے۔ ٹھیک ہے تمنا پوری نہیں ہوئی منحوسوں کی وجہ سے، تو کوئی بات نہیں، ہم اپنا سنگھرش جاری رکھیں گے، تمنا کرتے رہیں گے۔ ملک کی دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کہتے رہیں کہ جیتے، نہیں جیتی کوئی بات نہیں، مگر 7 گھنٹہ بیٹھ کے جیت کی تمنا میں وقت بتایا کہ نہیں؟ چوراہوں پر چائے کی چسکیوں کے ساتھ غیبتوں کا بازار گرم کیا کہ نہیں؟ ہاں میرا جملہ واضح ہو جائے۔ آپ بتائیے کتنا وقت ہمیں ملتا ہے اور کتنا وقت ہم برباد کرتے ہیں۔ یہ تو کانادر کے مینجمنٹ کی عقل مندی ہے کہ آپ کو دن بھر مجلسوں میں نہیں بٹھایا۔ یہ مینجمنٹ کا کمال ہے، دوسری جگہوں کے مقابل میں یہاں کا کمال ہے۔ دوسری جگہ آپ جائیے تو وہاں ذاکرین کی بھرمار ہے، خطبہ کی بھرمار ہے، دن بھر مجلسیں ہیں جو لگاتار چلنی ہے رشتہ داروں کی، آپ کو آنا ہے اس میں ہر بار۔ لیکن یہاں الحمدللہ دن بھر میں 3 مجلسیں رکھی گئی ہیں، اس لیے رکھی گئی ہیں کہ آپ مجلس دن بھر میں 3 ہی کریں مگر معتبر مجلسیں کریں، اپنے وقت کا صحیح استفادہ کریں، اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں۔ آپ پیسہ لگا کے آئے ہیں، بچے ماں باپ سے اجازت لے کے یہاں آئے ہیں، تو ہوٹلوں پہ بیٹھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، مجلس کا ثواب لینے کے لیے آئے ہیں، ادھر ادھر گھومنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ غور کیجئے گا، وہ کبوتر جو حرم سے دانہ چک کے جاتا ہے وہ بھی دوسروں کو یہ بتاتا ہے کہ یہاں کے دانے بڑے شیریں ہیں، آ جاؤ تم بھی اس بارگاہ میں۔ تو کم سے کم آنے والوں کو اس فرش اعضا کے شیریں دانوں کو بتانا چاہیے۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا مگر بات کو سمجھ لیجئے کہ ایک کبوتر اگر آپ نے پالا ہے اور وہ دانہ آپ کے یہاں کھا رہا ہے تو اس کی نمک حلالی کا حق یہ ہے کہ جب آپ اسے فضا میں اڑائیں تو وہ دوسروں کو آپ کی چھت پہ لے آئے۔ اور لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں؟ ایک صاحب نے کہا نہیں مولانا صاحب کچھ نگرے ہوتے ہیں نہیں لاتے، تو میں نے کہا نگرے کبوتروں میں تھوڑی ہوتے ہیں، آدمیوں میں بھی ہوتے ہیں، ہے نا؟ نہیں لاتے، لیکن جو جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی کیا کہتا ہوگا یہ کبوتر کہ اس کے کہنے پہ دوسرے آ جاتے ہوں گے؟ یہی تو کہتا ہوگا کہ مالک کا دانہ بڑا اچھا ہے، پانی بڑا شیریں ہے، تو وہ آتے ہوں گے کہ نہیں؟ آتے ہوں گے نا یہ سن کے۔ تو فرش اعضا سے اٹھ کے جاننے والے کی ذمہ داری ہے کہ جو نمک اور رزق یہاں سے ملا ہے اس کی تعریف کرتا ہوا ہے، تاکہ غیروں کو بھی شوق پیدا ہو اور وہاں آ جائیں۔ اور نیا کبوتر اگر چھت پہ آ جائے تو ان شرارتی بچوں سے بچایا جاتا ہے جو ڈھیلا مار کے اڑا دیں۔ تو کم سے کم اگر آپ دوسرے لوگوں کو لے آئیں تو ان شرارتی خطیبوں سے بچائیں جو تبرے کا ڈھیلا مار کے اڑا دیں نئے والوں کو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ فاروق صاحب بیٹھے ہیں، مجھے وقت دیا ہے، میں ان کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور وقت بھی دیکھ رہا ہوں، لہذا میں اپنے وقت پہ بات کو مکمل کروں گا۔ توجہ کیجئے گا، ادائے فاطمی کیوں منائی جاتی ہے اور اس کا سبب کیا ہے اور یہ آنے والے زمانے میں اس سے کیا ہوگا یہ سمجھ لیجئے آپ۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ ہم اپنے وقت کو کہاں کہاں برباد کر رہے ہیں۔ ایک جواب تو آپ کے سمجھ میں آ گیا، چائے کی ہوٹلوں پر، چوراہوں پر، اور ابھی الیکشن 5 راجیوں میں گزرا ہے، سیاست کی بڑی بڑی خبروں پر نظر رکھنے والے
تجزیہ کرنے والے، گھنٹوں بیٹھ کر لوگوں کا تجزیہ سننے والے، انہیں جہاں جھوٹ پروسا جا رہا ہے وہاں کے برباد گھنٹے نظر نہیں آتے، جہاں صدیقہ طاہرہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں حرف اعتراض بلند کرتے ہیں۔ غور کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے، اور قسم خدا کی یہ کرم ہے کریم حسین کا کہ ہماری برباد زندگی کو ذکر آل محمد کے چراغوں سے روشنی دے دی، ذکر آل محمد سے ہمارے برباد زندگی کو بچا لیا۔ اور ایک گھنٹہ اگر ہم فرش ادا پہ بیٹھ جائیں تو قسم خدا کی فرشتے تمہاری بیٹھک پہ رشک کرتے ہیں، فرشتے تمہارے اس بیٹھنے پر رشک کرتے ہیں۔ روایات کے فقرے ہیں کہ جب عزادار اٹھ کے جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں اس سے عجیب خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے آیا ہے؟ تو بتاتے ہیں عصمتوں کے تذکرے سے اٹھ کے آیا۔ اس لیے بدبودار علاقوں میں کھڑے رہنے والوں سے گزارش ہے کہ طہارتوں کے مرکز میں آؤ، عصمتوں کی بارگاہ میں آؤ، ذکر آل محمد میں آؤ، تاکہ تمہاری زندگی آباد ہو سکے۔ توجہ کیجئے گا، ذکر آل محمد وہ عظیم سرمایہ ہے جو دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہے۔ آیت اللہ محسن امین صاحب غدیر، ان کے بیٹے نے یہ لکھا کہ ان کی وفات کے 4 مہینے کے بعد نماز صبح کے وقت میں نے خواب دیکھا اور اپنے بابا کو بڑا خوش و خرم پایا۔ تو میں نے اپنے بابا محسن امین سے پوچھا کہ بابا آپ بہت خوش ہیں، قبر کی منزلوں میں ہیں، آپ برزخ کی منزلوں میں ہیں، بہت خوش ہیں، کیا کتاب الغدیر قبول ہو گئی؟ کیا آپ نے جو کتابیں لکھی وہ قبول ہو گئی؟ کیا آپ کے قلم کی روشنائی کا وزن دنیا پہ چھا گیا؟ کیا آپ نے جو کچھ اعمال خیر اور اعمال صالحہ انجام دیے تھے وہ قبول ہو گئے؟ آپ خوش کس بات پر ہیں؟ آپ نے فرمایا میری صرف عزاداری قبول ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، میری صرف عزاداری قبول ہوئی ہے، میرا صرف زیارت قبر حسین کو جانا قبول ہوا ہے، میرا زیارت عاشورہ پڑھنا قبول ہوا ہے۔ اگر زیارت عاشورہ کے پڑھنے کی برکتیں لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو وہ کبھی اس زیارت کو ترک نہیں کریں گے۔ محسن امین جیسا عالم کہہ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہمارے دامن میں ذکر آل محمد کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ نمازیں جو ہم کبھی پڑھتے ہیں کبھی گول کر جاتے ہیں، وہ روزے جو ہم چھوٹے سمجھ کے جلدی رکھ لیتے ہیں، وہ حج و زکوٰۃ جو ہم منہ سکوڑ کے دے دیتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بارگاہ پروردگار میں قبولیت پا کے فضل الہی کا محور بن جائیں گی؟ غلط فہمی ہے۔ آپ کی عبادتیں واجبات کو ہلکا کر سکتی ہیں، جنت کا استحقاق نہیں پیدا کر سکتی۔ اگر حسین کا کرم نہ ہوا تو کوئی عبادت گزار منزل عبادت سے گزر کے جنت تک نہیں جا سکتا۔ اگر جنت تک جانا ہے تو ذکر آل محمد کا سہارا لے، اس ذکر سے بڑا کوئی ذکر نہیں۔ واجبات اپنی جگہ ہیں، انہیں آپ کو سنبھالنا ہے، وہ اگر ادا نہ ہوئے تو باس پرس ہوگی، لیکن جو قبولیت کے لیے اعمال ہیں وہ ذکر آل محمد، توجہ کیجئے گا۔ لہذا ذکر آل محمد میں جتنا وقت گزر جائے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، میں جلدی اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، جتنا وقت گزر جائے اسے گزاریے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ذکر سیدہ کے ذریعے سے دنیا میں کس طرح کا انقلاب پیدا ہو رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آغا بہجت عارف باللہ، بہترین فلسفی عالم دین، نیک متقی اور پرہیزگار، انہوں نے فرمایا، ان کا فرمان ذیشان سن لیجئے، انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم عزائے حسین کی طرح عزائے فاطمیہ کو بھی شروع سے مناتے رہتے تو جس طرح آج پوری دنیا حسین کو جانتی ہے ویسے پوری دنیا فاطمہ زہرا کی شخصیت سے آگاہ ہوتی، یعنی باب معرفت کھل جاتا۔ توجہ کیجئے گا، باب معرفت کھل جاتا۔ جس طرح ہم عزائے حسین کرتے چلے آ رہے ہیں،
ہمارے سیاہ کپڑے، ہمارے جلوس، ہماری مجلسیں، ہمارا ماتم، ہماری بیانات، ہمارا واعظ، ہمارا نصیحت جس طرح لوگوں کو حسین سے ایک حد تک آشنا کر گیا، یا جوش نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس کا مطلب ہے جیسے جیسے آپ امت کا شعور بیدار کرتے جائیں گے، حسینیت کا پرچم بلند ہوتا چلا جائے گا، لوگ حسین سے آشنا ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ سکے کا ایک رخ ہے جو آغا بہجت نے آپ کو دکھایا کہ اگر ہم توجہ عزائے فاطمیہ کو عزائے حسین کی طرح مناتے رہتے، توجہ، تو جس طرح لوگ حسین سے آشنا ہیں، امام حسین کی معرفت حاصل کر چکے ہیں، ویسے صدیقہ طاہرہ کی معرفت بھی حاصل کر چکے ہوتے۔ توجہ، اور ایک جملہ میں آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، اسی بیان کے ضمن میں آپ نے تولا کی بات کی تھی، میں لفظ تبرہ کے ساتھ اس ایک جملے کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ یقیناً قبلہ، یقیناً 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 اگر ہم عزائے حسین کی طرح عزائے فاطمیہ کو بھی مناتے رہتے تو جس طرح آج کوئی شریف النفس، باضمیر، با کردار، اچھا سچا پکا مسلمان حسین کے قاتلوں پر اپنی اولاد کا نام نہیں رکھتا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، جس طرح آج حسین کے قاتلوں پر اپنی نسلوں کا، اپنی اولادوں کا نام نہیں رکھا جاتا، اگر ہم ذکر فاطمہ کرتے رہتے تو پھر دنیا فاطمہ کے قاتلوں کے نام پر بھی اپنی اولاد کا نام نہیں رکھتی۔ بھائی توجہ کیجئے گا، نام نہیں رکھتی۔ اب کسی نے کہا مولانا اب کیا کریں، آپ نے تاخیر کی، لوگوں نے نام رکھ دیا، اب ہوگا کیا؟ میں نے کہا جس ملک عزیز میں رہتے ہو وہاں کی پولیٹکس کو نظر میں رکھو، وہاں کی سیاست کو نظر میں رکھو، وہاں کے اہل عقل کو نظر میں رکھو، تو یہ بات بھی واضح ہو جائے گی۔ اگر نام رکھ بھی دیے جائیں تو جب طاقت آ جائے، جب سلطنت آ جائے، جب حکومت آ جائے، جب موقع مل جائے تو جگہوں کے نام بدل دیے جاتے، علاقوں کے نام بدل دیے جاتے، ضلعوں کے نام بدل دیے جاتے ہیں۔ انتظار کرو، تم باب معرفت فاطمہ کھول دو، نسلوں سے چہروں کے نام بھی مٹ جائیں گے۔ لہذا اگر نام کرن ہو بھی گیا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب طاقت سے نام بدلے جا سکتے ہیں تو ضرورت سے نام بدلے جا سکتے ہیں، جب سلطنت کی وجہ سے نام بدلے جا سکتے ہیں تو معرفت کی وجہ سے بھی نام بدلے جا سکتے ہیں۔ پشیمانی ہوگی، باب توبہ پہ آئیں گے، مائے توبہ سے نہائیں گے اور نام کرن دوبارہ ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، لہذا آپ پریشان نہ ہوں۔ اور دیکھیے کبھی کبھی کچھ چیزوں کے اثرات دکھنے لگتے ہیں، بس انشاءاللہ میں اگلی کی گفتگو کل کروں گا آپ سے اسی سلسلے کی۔ فاطمہ مریم کبریٰ ہیں، یہ میں نے حدیث پڑھی تھی، آج مقدماتی گفتگو ہے، کل انشاءاللہ اس پر مسلسل گفتگو آپ کے سامنے 4 روز ہیں تو ہوں گی، اور مسلسل علماء ذاکرین اور واعظین آپ کی خدمت میں ہیں۔ انشاءاللہ شب کی مجلس کو ڈاکٹر کلبر الشید صاحب قبلہ پڑھیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کا لحاظ کرتے ہوئے آپ حضرات کثیر تعداد میں شریک ہوں، اور یہ در آل محمد کا فیض ہے کہ جو ذاکر بھی آئے گا یہاں آپ کے روبرو انشاءاللہ وہ ایک علم کا سمندر ہوگا، کوشش کرے گا، میں تو ایک قطرہ ہوں لیکن میں 2 سمندروں کے درمیان میں ہوں، اس لیے امیدوار ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی استفادہ کریں گے اور ہم بھی استفادہ کریں گے۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہذا میرے سے توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے عزائے فاطمیہ کو جیسے پہلے عزائے حسین مناتے تھے، اب اس سلسلے کو ہمیں
ویسے ہی منانا ہے۔ غور کیجئے گا، میں جو جملہ کہنا چاہتا تھا کہ نام بدل جائیں گے، دلیل کیا ہے کہ نام بدل جائیں گے؟ مجھے اس اکھنڈ بھارت میں، اس پوتر دھرتی پر تو ابھی بے ضمیروں کے ضمیر کو بیدار ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، مگر پڑوسی ملک میں عزائے فاطمہ کی برکت کی دستک ہونے لگی ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، عزائے فاطمہ کی برکت ہونے لگی ہے، تولا فاطمہ کا دشمنوں پہ تبرہ کرنے کا ہنر پیدا کرنے لگا ہے۔ ابھی پچھلے سال کی بات ہے، حکومت پاکستان نے لعنت بر دشمن زہرا کے نوحے پر پابندی لگائی۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، لعنت بر دشمن زہرا کے نوحے پر پابندی لگائی۔ یہ نوحہ نہیں پڑھا جانا چاہیے، یہ نوحہ نہیں زبان زدِ خاص و عام ہونا چاہیے، یہ نوحہ نہیں پڑھا جانا چاہیے۔ بتائیے اس نوحے میں کیا ہے؟ لعنت بر دشمن زہرا، لعنت بر دشمن زہرا، اس نوحے میں کیا ہے؟ نہ ہم نے دشمنوں کے شجرے بتائے، نہ ہم نے قبیلے بتائے، نہ ہم نے دشمنوں کے نام بتائے، نہ ہم نے ان کی تاریخ بتائی۔ تو آپ نے غور فرمایا، لعنت بر دشمن زہرا کے نوحے پر پابندی بتا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت کا تعلق قاتلوں کے شجروں سے ملتا ہے، اور ناخلف اولاد کی شاخوں پر وہی پھل کھلتے ہیں جو بزرگوں نے کھلائے ہیں۔ لہذا آپ غور کیجئے گا، عزائے فاطمی نے دستک دے دی ہے، اثرات ہونے لگے ہیں، دنیا سمجھنے لگی ہے۔ اب تک اگر ذکر فاطمہ کا تسلسل دنیا کو پتہ نہیں چل رہا تھا، عظمت فاطمہ کا لوگ ادراک نہیں کر رہے تھے، یا زہرا کے نعرے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، تو وقت کے سب سے بڑے جیالے اور بہادر نے، جس کے کلام، جس کی قوت گویائی، جس کی خطابت کا یہ عالم ہے کہ غرب کے بھیڑیے بھی ڈرتے ہیں اور عرب کی لومڑیاں بھی ڈرتی ہیں، جب وہ مقام تکلم میں آ کر لبنان کی سرزمین سے اپنے خطاب کو جاری کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، حسن نصر اللہ کا خطاب اس تاریخ میں آئے گا، عرب کے چینلوں کی فریکوینسیاں بدلنے لگتی ہیں، وہ چاہتے ہیں اس کا بیان جوان نہ سننے پائیں، ہماری نسلیں نہ سننے پائیں، ہمارے لوگ نہ سننے پائیں۔ سوال یہ ہے، ایک خطیب کے بیان سے اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ ایک عالم کے بیان سے اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ کہ یہ خالی عالم نہیں ہے، جو بولتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، جو کہتا ہے وہ صداقت ہوتی ہے، جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے، جو بول دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، اور جب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ میرے جو آپ نے غور نہیں کیا، جب سرزمین عرب پر پیغمبر اسلام نے قدم رکھا اور حکومت اسلام کو پھیلانے کے لیے پیغمبر اسلام نے توحید کا پرچم بلند کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آوازیں بلند کرنا شروع کی اور آیات ربانی کو سنانا شروع کیا، تو پیغمبر اسلام کا لحن داؤدی، پیغمبر اسلام کا تکلم، پیغمبر اسلام کا شیریں بیاں، جیسے جیسے پیغمبر تلاوت کرتے تھے، لوگ قرآن کی آواز سن کے پیغمبر کی حلقہ بگوش ہو جاتے تھے، پیغمبر سے کلمہ پڑھنے کی تمنا کرتے تھے، طلب پیدا ہوتی تھی، تڑپ پیدا ہوتی تھی، لوگ آتے تھے کلمہ سننے اور پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ جب رؤسائے عرب کو برا لگنے لگا، ایسے تو سب کے سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ہماری دکان کیسے چلے گی، ہمارے طریقہ کار کیسے چلیں گے، آبا و اجداد کے گھٹیا مذہب کو کیسے پروان چڑھایا جائے گا، یہ آ گیا ہے۔ کسی نے مغیرہ بن شیبہ جو اس دور میں سب سے بڑا عقل مند سمجھا جاتا تھا، اس سے کہا جاؤ پتہ لگاؤ،
کہ یہ پیغمبر کیا پڑھ رہے ہیں، یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں جس سے لوگ ان کی طرف گرویدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ آیا، آنے کے بعد جیسے ہی پیغمبر کی تلاوت قرآن سننے لگا خود بھی مدہوش ہونے لگا۔ پھر اسے خیال آیا قوم نے مجھے بھیجا ہے سننے کے لیے، میں ہی بگڑ گیا تو قوم کا اعتبار بگڑ جائے گا۔ واپس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہنے لگا بھئی ایک ہی کام ہو سکتا ہے، اس کے بیان کو تو روکا نہیں جا سکتا، اپنے کانوں میں روئیاں ٹھوس لو۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اس کے بیان کو تو روکا نہیں جا سکتا، تم اپنے کانوں میں روئیاں ٹھوس لو، اسے تو روکا نہیں جا سکتا مگر تم تو رک سکتے ہو۔ اگر جس نے اس کا کلام سن لیا وہ اس کا گرویدہ ہو جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا کل کا عرب رسول اللہ سے ڈرتا تھا، آج کا عرب نصر اللہ سے ڈرتا ہے۔ فریکوینسیاں چینج ہو جاتی ہیں۔ مولا سلامت رکھیں، فریکوینسیاں چینج ہو جاتی ہیں، یہ بیان نہ سننے پائے، ان کا بیان ریلے نہیں ہونا چاہیے۔ خود سید حسن نصر اللہ نے اپنے بیان کے درمیان میں نے اپنے کانوں سے ہی فقرہ سنا، فرمایا پریشان نہ ہونا، عرب والوں نے اپنی فریکوینسیاں بدل دی ہیں، انہوں نے وہاں بیٹھ کے بدلی ہیں، ہمارے لوگ یہاں بیٹھ کے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر، ہمارے لوگ یہاں بیٹھ کے بدل دیں گے، اب انہی فریکوینسیوں پر تھوڑی دیر بعد ہمارا بیان نشر ہوگا۔ مسکرا کے کہتے ہیں بھائی بیان تو سننے دو، لوگوں کو بیان تو سننے دو، پریشان کیوں ہو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ لوگوں کو بیان بھی نہیں سننے دیا جا رہا ہے، کیوں آپ سے دور کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہے کہ شیعت شعور کا نام ہے، شیعت زندہ ضمیری کا نام ہے، شیعت پیغام الہی کی ترویج کا نام ہے، شیعت آل محمد کی محبت کے شیرازے کو دنیا میں بکھیر دینے کا نام ہے، شیعت آل محمد کے علم کے شیرازے کو، اس کے چشمہ شیری کو دنیا تک پہنچانے کا مطلب ہے، تاکہ عطاشی علم جن کو پیاس ہے علم کی وہ در آل محمد پر آئیں اور علم کے شیری پانی سے سیراب ہو جائیں، فیضیاب ہو جائیں۔ بس میرے جو گفتگو تمام ہو گئی، اور بھی بہت سی باتیں آئیں گی جو آگے چل کے بیان کی جائیں گی۔ سید حسن نصر اللہ نے پورے عالم انسانیت کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہا تھا، اے دنیا والوں ہمیں مٹانے کی کوشش نہ کرنا، ہمیں مٹانے کی فکر نہ کرنا۔ سرزمین پاکستان کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، لشکر جھنگوی کے گنڈے سن لیں، سپاہ صحابہ کے دہشت گرد سن لیں، داعش کے آتنکوادی سن لیں، ہمیں تم مار کے مٹا نہیں سکتے۔ اگر ہم مر کے مٹنے والی قوم ہوتے تو کربلا میں ختم ہو گئے ہوتے۔ ہم مر کے مٹنے والے نہیں ہیں، شہادت کے بعد چھا جانے والی قوم۔ کیا کیا ستم نہ کیے دنیا نے۔ کیا کیا ستم نہ کیے دنیا نے، کون سا ظلم ہے جو دہلیز آل محمد پہ لا کے نہ کھڑا کر دیا گیا، کون سا ستم ہے جو ہمارے ساتھ نہ کیا گیا۔ زباں ہماری کاٹی گئی، ہمارے خون سے گارے بنائے گئے، دیواروں میں ہم چنا گیا، عصمت معاب بیویوں کو بازاروں میں پھرایا گیا۔ قسم خدا کی امت نے ان بیٹیوں پہ سب سے زیادہ ظلم کیا جن بیٹیوں کو آل محمد نے سب سے زیادہ پیار کیا۔ سب سے زیادہ جن بیٹیوں سے آل محمد نے پیار کیا نا،
دنیا نے ان بیٹیوں پہ سب سے زیادہ ستم کیا۔ علی مرتضیٰ شاہ نجف نے جس بیٹی سے سب سے زیادہ محبت کی اس کا نام ملکہ حجاب حضرت زینب رکھا۔ زین و ابین اپنے باپ کی زینت، مگر اللہ دشمنوں نے اس کے بازوؤں میں رسن باندھی گئی، ایک رسی میں 12 گلے باندھے گئے، علی کی بیٹی کو کشا کشا پھرایا۔ جس بیٹی سے شاہ نجف نے سب سے زیادہ بے پناہ محبت کی، اسے امت نے اس طرح درباروں اور بازاروں میں پھرایا۔ حسین ابن علی کی چہیتی بیٹی، سینے پہ سونے والی سکینہ، صاحبان اولاد کا مجمع ہے، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ بیٹی باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے۔ اگر ایک گاؤں میں کوئی آدمی مر جائے اور اس کے 10 بیٹے ہونا تو گاؤں والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا باپ مر گیا، مگر مرنے والے کی ایک بیٹی ہونا تو ایسے چیخ کے روتی ہے کہ پورے گاؤں کو پتہ چلتا ہے کوئی آدمی نہیں، کوئی باپ دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اللہ، بیٹیوں کو باپ سے اتنی محبت ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ مگر دنیا نے دیکھا کہ جن بیٹیوں سے آل محمد نے بے پناہ محبت کی نا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جو حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تھی نا، کبھی اس کے رخساروں پہ تماچے مارے گئے، کبھی دامن میں آگ لگائی گئی، کبھی اونٹ کی ننگی پشت سے اس طرح سے باندھا گیا کہ جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا شہزادی کا جسم چھلنی ہوتا جاتا تھا۔ ارے جب زندان شام میں روایت کے فقرے یہی ہیں، غسالہ غسل دینے آئی، صاحب مالیہ السبتین نے لکھا ہے کہ غسالہ غسل دینے آئی، لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ غسالہ کیوں غسل دینے آئی، کہ آل محمد کی بیویاں غسل نہیں دے سکتی تھی۔ عزیزوں، ظلم آل محمد پہ یہی تھا نا، قیدیوں کو یہ حق نہیں تھا کہ اپنے مرنے والے کو غسل بھی دے سکے، یہ مظلومیت ہے آل محمد کی۔ جناب سکینہ کو غسل دیا، جیسے ہی غسالہ نے کپڑا اتارنا چاہا، چیخ مار کے باہر آئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی، بیوی بس اتنا بتا دو اس بچی کو کون سی بیماری تھی، ارے اس کا کرتا اس کے جسم سے جدا نہیں ہوتا۔ زینب نے سر و سینہ پیٹ لیا، اے بی بی ایسا نہ کہو، ہم آل محمد ہیں، ہمیں کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی جو کوئی ہلاکت کا سبب بنے۔ یہ بچی وہ مظلوم سکینہ ہے جسے اونٹ کی پشت سے باندھا گیا تھا، جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا ویسے ویسے سکینہ کا جسم چھلنی ہوتا جاتا۔ عزیزارو، آپ کو معلوم ہے، آپ جاننا چاہیں گے کہ جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت سے کیوں باندھا گیا تھا؟ بہت سی باتیں روایات میں نہیں ہیں، مگر حالات حاضرہ نے بہت سی باتیں ہمیں سمجھا دی ہیں۔ شمر چاہتا تھا کہ قافلہ جلدی جلدی چلے، اس لیے اونٹ کی پشت پہ باندھا تاکہ جیسے جیسے سکینہ چیخے اونٹ پریشان ہو۔ یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر ابھی چند برس پہلے ہیومن رائٹ نے اس پر پابندی لگائی ہے۔ دبئی میں اونٹوں کی دوڑ ہوا کرتی تھی، جو چاہتے تھے کہ اس کا اونٹ سب سے آگے بڑھ جائے وہ کسی یتیم بچے کو اونٹ کی گردن سے باندھ دیا کرتے تھے، اس لیے کہ جب چھوٹا سا بچہ چیختا تھا نا تو اس کی چیخ و پکار سے اونٹ جو ہے وہ بوکھلا جاتا ہے، غیظ میں آ جاتا ہے اور تیزی سے بھاگنے لگتا ہے۔ ہیومن رائٹ نے جب اعتراض کیا تو اب وہاں بچے نہیں باندھے جاتے، مگر بچے کی آواز میں ٹیپ کر کے ریکارڈ لگا کے ٹیپ ریکارڈ باندھی جاتی ہے تاکہ اس سے اونٹ بھاگنے لگے۔ یہ آج کا شقی عرب اس حد کو گر گیا ہے۔ ذرا سوچئے، کل
شمر نے بھی یہی کیا تھا کہ قافلہ جلدی جلدی چلے، اس لیے ننگی پشت سے بچی کو باندھ دیا گیا۔ جیسے جیسے سکینہ چیختی تھی ویسے ویسے اونٹ پریشان ہو کے بھاگتا تھا، ویسے ویسے قافلہ تیزی سے چلتا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے آل محمد جب شام میں پہنچے ہیں پیر زخمی ہو چکے تھے، ارے چلتے چلتے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے۔ دو بیٹیاں میں نے آپ کو بتا دی، بس آخری فقرے سن لیجئے۔ ایک حسین کی بیٹی سکینہ، ایک علی کی بیٹی زینب علیہ مقام، ایک پیغمبر کی بیٹی فاطمہ زہرا، جس سے پیغمبر اتنی محبت کرتے تھے کہ جب گھر سے نکلتے تھے سب سے آخر میں سیدہ کی زیارت کرتے تھے، جب گھر میں آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ کی زیارت کرتے تھے۔ مگر اللہ امت نے فاطمہ کے اس اعتبار کو بھی اپنے اندر نہ رکھا۔ روایت کہتی ہے کہ جب شقی در فاطمہ پر آیا نا، آگ لکڑیاں لے کر آیا، آواز دیتا ہے فاطمہ بنت رسول دروازہ کھولو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ سیدہ نے فرمایا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں حسن و حسین رسول کے چھوٹے چھوٹے نواسے؟ کہنے والے نے کہا ہاں ہاں ہوتے ہیں تو ہوا کرے، ہم آگ لگا دیں گے۔ یہ کہہ کے شقی نے ایسی ٹھوکر دروازے پر ماری، فاطمہ زہرا در و دیوار کے درمیان آ گئی۔ علامہ محقق اصفہانی فرماتے ہیں الباب والجدار والدماء شہود صدق ما بہ الخفا، دروازہ دیوار اور در و دیوار کے درمیان فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا لہو ایک ایسا گواہ جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ جب دروازہ سیدہ کے پہلو پہ گرا نا، دروازے میں ایک کیل تھی۔ بس آخری فقرے محقق اصفہانی فرماتے ہیں لست ادری خبر المسمار سل صدرہا خزینت الاسرار، مجھے نہیں معلوم دروازے کی کیل نے کیا اثر کیا، مگر صدف عصمت طاہرہ میں وہ کیل ایسے پیوست ہوئی سیدہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا۔ اسماء میرے محسن کی خیر، اسماء میرا محسن شہید ہو گیا۔ سیدہ نے فرمایا یا مہدی ادرکنی، اے میرے آخری بیٹے مہدی فاطمہ کی مدد فرما۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔ کریم پروردگار ان رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما، ان آنسوؤں کو قبر میں اجالے کا سامان قرار دینا، ان آنسوؤں کو اعمال صالحہ کی گرانی کا سبب قرار دینا۔ کریم پروردگار ان مجالس اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کریم مالک جن جن مومن و مومنات ان مجالس اعزا میں دام درہم قدم سخن شرکت کی، میرے مالک ان کی شرکت کو قبول فرما، اراکین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ کریم پروردگار حاضرین کے رزق روزی میں برکت عطا فرما، دکھ بیماری بلا آفت کو دور فرما، جو بیماروں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ملک عزیز ہندوستان پر رحمت نازل فرما، ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت فرما، اسرائیل اور امریکہ کے ظالموں کو نیست و نابود فرما۔
کریم مالک خصوصی دعا یہ ہے جنت البقیع میں عالی شان روزہ تعمیر فرما، ملت تشیع کی حفاظت فرما، سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، حزب اللہ انصار اللہ کی حفاظت فرما، کریم پروردگار ملت تشیع کو حادثاتی امراض اور حادثاتی اموات سے محفوظ فرما، مالک اور امتحان نہ لے، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں قرار۔ آخرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی لازمہ کر جملہ مومنات مرحومین و مرحومات بالخصوص وہ مومنین جو ان مجالس میں مستقل شرکت کرتے تھے اور آج وہ مرحوم ہو چکے ہیں ان کی تربیت روح کے